آپ سے سوال یہ ہے کہ جو مرد دوسری شادی کرتے ہیں تو اس میں پھر اسپیشلی پہلی بیوی کو یا پھر مطلب عورتوں میں یہ جیلسی کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ یہ کیوں مطلب ایک دوسرے سے جیلس ہوتے ہیں؟ حالانکہ مرد تو بھی دوسری عورت کا ہی بھلا چاہتا ہے نا، کہ وہ زیادہ سے زیادہ مطلب کسی کو سپورٹ کر سکے، زیادہ تر مرد یہ کہتے ہیں۔ تو آپ کا اس بارے میں کیا مطلب اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، آپ کیا کہتی ہیں؟ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کو سپورٹ کرنے کے لیے شادی نہیں کرتا۔ مردوں کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے خواہش رکھی ہے بس، اور دنیا کی روح سے کسی حد تک خواہشوں کو کنٹرول بھی کرنا چاہیے، لیکن کچھ لوگ نہیں کرتے۔ تو پھر بیرا روی سے بچنے کا ایک راستہ ہے کہ دوسری شادی کی جائے۔ عورتوں میں سے جیلسی کا کانسیپٹ ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر اس دنیا میں کوئی عورت یہ کہے کہ میرا شوہر دوسری شادی کر لے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو وہ اس دنیا کی سب سے جھوٹی عورت ہے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ بڑا کلیئر ایک واقعہ بخاری میں آتا ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہے، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کا جھگڑا ہوا اس بات کو لے کے کہ حضرت ہاجرہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو چونکہ حضرت سارہ تو بے اولاد تھی تو ان کو یہ چیز اتنی تکلیف دی تھی اس چیز نے کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ باقاعدہ اس چیز کو لے کے جھگڑا کیا، یہاں تک کہ انہوں نے حضرت ہاجرہ کو اپنے بچے سمیت جلا وطن کروایا تھا۔ تو جب ایک نبی کی دو بیویوں کے درمیان اتنی زیادہ مطلب تلخ جو ہے نا وہ کانسیپٹ ہو سکتا ہے، جیلسی فیل ہو سکتی ہے، تو یہ آج کی عورتیں تو بہت کمزور ہیں۔ اس میں میری ریکویسٹ یہی ہے کہ آپ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ یہ ختم کر سکے۔ اس کا ایک سمپل سا آنسر ہے کہ اگر آپ بے اولاد نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے، آپ کی بیوی میں فزیکلی مینٹلی کسی بھی طرح کا کوئی مرض نہیں ہے، تو پھر آپ کبھی بھی دوسری شادی نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کی اپنی زندگی تو متاثر ہوگی، آپ اپنے بچوں کی، آپ اپنی بیوی کی، آپ اپنی ایک فیملی جو ایک بانڈنگ ہے وہ توڑ دیں گے۔ اس کے بعد آپ ہر بندہ الگ الگ بکھر جاتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ ختم نہیں ہو سکتا عورتوں کے بیچ میں سے کہ کوئی یہ کہے کہ میں دوسری شادی کر لوں اور پھر عورت جو ہے وہ اس چیز پہ کمپرومائز کرے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کب اس چیز کی اجازت ہے؟ اگر کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہو، فزیکل ہیلتھ کا اس میں ایشو؟ بڑی واضح ایک رائے ہے کہ دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے گئے حضرت اسماعیل سے، تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، تو ان کی ملاقات ان کی اپنی بہو سے ہو گئی۔ تو انہوں نے جب پوچھا کہ کیا حالات ہیں، تو انہوں نے آگے سے شکایت کی کہ تنگ دستی کا اظہار کیا، اور پھر حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ جب میرا بیٹا آئے تو ان کو کہہ دینا، میرا پیغام دے دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل لے، اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل لے۔ انہوں نے پھر جب وہ تو سمجھ گئے، نبی کے بیٹے نبی تھے تو بات تو سمجھتے تھے، ان کو پتا تھا کہ کیا مطلب ہے چوکھٹ بدلنے کا۔ انہوں نے دوسری شادی کی، اور جب وہ دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان کی اپنی دوسری بہو سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے جب شکر اور الحمدللہ کا ذکر فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ اپنی چوکھٹ کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے۔ اب یہ ایک کلیئر بات ہے، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے، عورت کے اندر شکر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ مطلب اتنی بیسک چیز ہے کہ اگر یہ آپ کی بیوی میں نہیں ہوگی نا، آپ مینٹلی فارغ ہو جائیں گے۔ یعنی مرد فارغ ہو جاتا ہے مینٹلی، یعنی وہ باہر سے آئے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، یہ اس چیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے دین میں، نہ شکری کا۔ جتنا بھی ہے اس پر شکر ہوگا تو ہی وہ بیوی آپ کے لیے اور آپ کی نسل کے لیے اچھی ہے، نہ شکری عورت نہیں۔ اب ایسے کانسیپٹ میں آپ دوسری شادی کی طرف جا سکتے ہو۔ پھر اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے اور آپ میڈیکلی چیک کروا چکے ہیں اور میڈیکلی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جو مسئلہ ہے وہ میری بیوی میں ہے، کیونکہ اب تو میڈیکل سائنس بہت وہ ہو چکی ہے، اب آپ بغیر دلیل کے ہوا میں باتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ مردوں میں بھی ایشوز آتے ہیں میڈیکلی۔ تو اگر میڈیکل ایشو آپ کی بیوی میں ہے، آپ دوسری شادی کریں، آپ کر سکتے ہیں۔
وہ ایک مجبوری ہو جائے گی. لیکن اگر ایشو آپ میں ہوگا تو پھر آپ دوسری شادی نہیں کریں گے. ڈیفینیٹلی پھر آپ اپنی بیوی سے وفا کریں, بیوی آپ سے وفا کرے گی. اس طرح کے کچھ حالات جو, یا آپ کی بیوی جو ہے نا وہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حدود میں نہیں ہے, آپ تب دوسری شادی کر سکتے ہیں. بہت سی مجبوراً ایسی بن جاتی ہیں. باقی خواہشات کے پیچھے نہ جائیں, تو یہ میری رائے ہے کہ آپ بہتر زندگی گزاریں گے ایک عزت والی.